مجھے یہ بھٹی صاحب سے پوچھنا ہے کہ بھٹی صاحب میں یہ جو سارا پس منظر محسن نے بتا دیا اس لیے میں اس کو دہراتا نہیں ہوں، لیکن بھٹی صاحب آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ تو بالکل واضح ہے کہ جس طرح محسن نے بتایا کہ ایک جج مظاہر نقوی صاحب کے خلاف کارروائی چل رہی ہے اور اس پر ایک اور جج اعجاز الحسن صاحب جو کہ اسی کارروائی کرنے والوں کا حصہ ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہے، وہ اس پہ نالا ہیں، لیکن صرف اس اختلاف کی وجہ سے ایک پاکستان کا سینئر موسٹ جسٹس نے اگلا چیف جسٹس بننا ہو، یعنی کہ فائزہ صاحب، طارق مسعود صاحب اگلے چیف جسٹس، وہ گھر چلا جائے، خالی یہ وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے وداؤٹ ہیونگ اینی انفارمیشن بھی تجزیے کے طور پہ؟ یہ آپ کو نہیں یہ معاملہ اس کے علاوہ کوئی طور ہے، خالی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ بندہ گھر ہی چلا جائے، وہ بھی بندہ جس کو اگلا چیف جسٹس بننا ہو پاکستان کا 10 مہینے کے لیے؟ دیکھیے اس وقت تک گیس ورک ہی ہو سکتا ہے، جی کوئی نہ انہوں نے استعفے میں کچھ لکھا ہے، نہ سپریم کورٹ نے کچھ بتایا ہے، نہ کسی نے کوئی ایک سالڈ بتایا ہے، یا کسی ابھی تک ذرائع کے حوالے سے انڈائریکٹ حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں۔ صحیح ہے، کوئی پریشر تھا، کوئی دباؤ تھا، کوئی ریفرنس آ رہا تھا، سپریم کورٹ میں حالات ایسے تھے کہ وہ اختلافات ایسے تھے چیف جسٹس کے ساتھ، یا سپریم کورٹ میں جھگڑا ایسا تھا، کچھ ایسا تھا جس کے درمیان ان کا رہنا مشکل تھا۔ لیکن جو بھی صورت ہو، مجھے لگتا ہے میں اگر اپنے طور پہ دیکھوں جو بھی صورت ہو، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب دونوں کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے تھا، رہنا چاہیے تھا اور فیس کرنا چاہیے تھا۔ اگر دونوں کے پیچھے کچھ ہے ابھی بھی تو ان کو رکنا نہیں چاہیے، ان کے مستعفی ہونے سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن دونوں کو رہنا چاہیے تھا۔ کوئی کیا اس کو کہتے ہیں کہ میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے جب قریبی ذرائع سے بات ہوتی تھی، یا جس جج کو ہم جانتے ہیں جسٹس نقوی صاحب کو، ان کا یہی تھا، وہ کہتے سارا کچھ انتقامی ہے، سب جھوٹ ہے اور میرے خلاف انتقامی کارروائی میں آخری دم تک فیس کروں گا۔ شاید وہ انہوں نے چیف جسٹس پر، سردار طارق پر، نعیم افغان پر وہ اعتراض جو اٹھایا تھا وہ نہیں مانا گیا، شاید ان کی وہ جو انہوں نے پروسیڈنگز تھی وہ نہیں رکی، یا شاید ان کو وہ نہیں ملی جو فائز عیسیٰ قاضی صاحب، وہ روٹ وہی تھا جو فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے لیا تھا، سارے صدر غلط، وزیر اعظم غلط، رجسٹرار سپریم کورٹ غلط، سپریم جوڈیشل کونسل غلط، استعفیٰ دینے سے دونوں نے، اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، اپنا کیس ذرا خراب استعفیٰ دے کے، چونکہ لوگوں کو کہنے کا موقع ملا کہ بھائی فیس کرتے ہیں، فیس کیوں نہیں کر رہے؟ جی جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے یس۔ اب دیکھیں نا کہ پرائی شادی پہ عبداللہ دیوانہ جو لیگی خوش ہو رہے ہیں، تو وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ استعفیٰ دے گئے۔ اگر فیس کرتے رہتے، اس میں ایک ہی ہوتا کہ اگر گلٹی ہو جاتے تو ہو سکتا ہے پینشن نہ ملتی، ہو سکتا ہے مرات نہ ملتی، باقی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اعجاز الحسن صاحب کا جس طرح آپ کے لیے سرپرائز ہے اسی طرح میرے لیے بھی سرپرائز ہے۔ بہت اچھا، دونوں دبنگ جج تھے، دونوں کے ڈیسیژنز بڑے انٹلیکچولی اعجاز الحسن صاحب زیادہ ساؤنڈ تھے، لیکن بھٹی صاحب پھر میں عامر صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا کہ چلیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروبیبلٹیز نا، یو آر رائٹ، اٹس اے گیس، آپ کو کون سی پروبیبلٹی زیادہ لگتی ہے؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں دبنگ جج تھے جو کہ تھے، تو پھر یہ بھی ذرا ماننا مشکل نہیں ہے کہ اچانک کوئی ایسا پریشر آ گیا کہ دبنگ جج نے کہا میں گھر جا رہا ہوں؟ چونکہ یہ تو مریم بی بی تو نام لے کے کیا کیا نہیں کرتی رہی ہے، نون لیگ کیا کیا نہیں کرتی، تب انہوں نے پریشر نہیں لیا۔ فائز عیسیٰ صاحب سے اختلاف ان کا آج کا نہیں ہے، تب پریشر نہیں لیا، تو پھر کوئی اور ریزن ماننے کا ہمیں زیادہ امکان ہے؟ کس چیز کی پروبیبلٹی زیادہ لگتی ہے آپ کو؟ جی دیکھیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ جو پچھلے ایک سال سے جو لو لیول کی ایک منظم مہم چلی، جب چیف جسٹس بندیال تھے، جس طرح پارلیمنٹ کو لڑایا گیا، جس طرح سپریم کورٹ تقسیم ہوئی، جس طرح کنڈکٹ، کردار اور خاندان پر بات ہوئی، جس طرح آڈیو، جس طرح سارا، لیکن اس میں وہ رہے۔ اب مجھے لگتا ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف تو 10 شکایتیں ہیں یا وہ ریفرنس ہے، اس کی وجہ آتی ہے۔ ادھر بھی مجھے لگتا ہے کہ صرف اختلافات نہیں تھے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا۔ عامر الیاس رانا صاحب، آپ کو کیا پروبیبلٹی زیادہ لگتی ہے جو آج ہوا ہے اس کے، یہ سارے حالات، واقعات، کرائم، سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے؟ یہ جو سازشی ٹولہ ہوتا ہے نا، وہ منافقت کا چیمپئن ہوتا ہے۔ وہ کوئی انصاف کرنے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ پلان کرتے تھے، پلانر تھے، اور اوپر بیٹھا ہوا پلانر سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو 2030 تک اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کیا ہوا تھا، جس میں قاضی فائز عیسیٰ مسفٹ تھے، جس میں 3 سابق چیف جسٹس، عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض
صدر علوی سارے انوالو تھے کہ اس کو نکالو تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. لیکن قدرت کی طرف سے دیکھیں کہ جس پہ اتنا بڑا پریشر تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر جگہ پہ گیا, وہ پیدل سپریم کورٹ آتا تھا, وہ گھبرایا نہیں. یہ جو اتنے بڑے بڑے پہلوان تھے, درشنی پہلوان, یہ بھاگے کیوں؟ انہیں فیس کرنا چاہیے تھا. یہ جو بیٹھ کے لوگوں کی, افسروں کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے تھے اور جو لٹو کی طرح سپریم کورٹ کو اعجاز الحسن صاحب گھماتے تھے, انہوں نے ثاقب نثار سے لے کے اور آصف کھوسا ہوں, گلزار صاحب ہوں, عمر عطا بندیال ہوں, سپریم کورٹ کو تو یہ چلاتے تھے. یہ جو دل پہ گرا لگی ہے نا کہ بھائی وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تو سردار طارق بیٹھے ہیں, میرا نمبر بھی تیسرا ہے, میں کمیٹی میں بھی ہوں. بھائی آپ کی جو چلنی تھی, آپ نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا, چل گیا. اب آپ کو اس سازش کا جب سامنا کرنا پڑا, کنفیس کروایا گیا کہ جناب یہ گفتگو آپ کی ہے, آپ ذہن میں رکھیں گے جو سی سی پی او لاہور کا قصہ تھا وہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پتا تھا کہ کیسے پلاننگ ہو رہی تھی. اس میں ثاقب نثار صاحب کا نام بھی آیا تھا کہ وہ میسیجنگ کر رہے تھے, وہ آج بھی میسنجر ہیں. یہ سارے پھنس گئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ان کا خیال تھا پرسوں سٹے ہو جائے گا اور سارا کام ٹھیک ہو جائے گا, وہ نہیں ہوا.